اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کما شہدت لہ الملائکۃ وأولو العلم من خلقہ واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ المنتجب ورسولہ المرتضی ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون واشہد ان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد واشهد ان فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد واشهد ان الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة اجمعين اللهم صل على محمد واشهد ان علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي أئمتي وقادتي بهمة والله ومن أعداء المتبرع عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. میں اپنے آپ کو اور تمام حضرات کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں. حضرت کچھ جملے 5 سال پہلے کچھ جملے اور خطبہ تمام. اس کا عنوان میں یہ دیا ہوں کہ کوفی اور شامی خصلتیں. کوفی اور شامی خصلتیں یہ بہت ایک وسیع ٹاپک ہے. یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو جامعہ شناس رہتے ہیں، جو سوسائٹیوں میں بات کرتے ہیں. ایک وسیع ٹاپک ہے کہ کون سا سماج کیسا رہتا ہے، سماج کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کیا رہتا ہے، سماج کیسا چلتا ہے، اس میں کیا چیزیں ہارڈ ویئر کام کرتی ہے، کیا چیزیں سافٹ ویئر کام کرتی ہے، نرم افزار کیا ہے، سخت افزار کیا ہے، ایک سوسائٹی کیسا چلتی ہے. آدمی کے چلنے کی چیزیں الگ ہے، آدمی کے سوچنے کا طریقہ الگ ہے. سماج کیسا سوچتا ہے، سماج کا سوچنے کا طریقہ کیا ہے، سماج کی فکر کیا ہے، عام فضا کیا ہے، سماج کیسے بنتا، کیسے عروج پاتا ہے، زوال پاتا، سماج کی الگ چیز ہے. اس لیے قرآن کہیں پر بھی کسی آدمی سے آ کر بات نہیں کی، آ کر خالی قوموں سے بات کی. قوم سمود، قوم عاد، قوم ایکا، اصحاب کہف، اصحاب کسا، قوم بنی اسرائیل، پورا تذکرہ قرآن بنی اسرائیل ہے. کیوں؟ قرآن پوری قوم کی بات کرتا ہے، پوری فضا کی بات کرتا ہے، پورے ماحول کی بات کرتا ہے. سماج میں اچھے برے پوری طریقے سے ہوتے ہیں. کوئی سماج اچھا ہے بالکل اچھا بالکل برا ہوتا ہی نہیں. لوگ بالکل اچھے بالکل برے ہوتے ہیں 50-50. لوگ تھوڑے سے اچھے تھوڑے سے برے ہوتے ہیں. لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے اچھے اور تھوڑے سے برے ہوتے ہیں. اگر بالکل ہی اچھا ہو جائے بالکل برے تو لوگ نہیں کراتے. بالکل ہی اچھا ہو جائے تو پھر ہمارے مولویوں کی فیلڈ میں آنا، اور بالکل ہی خراب ہو جائے تو پھر اس کی فیلڈ میں آنا. تو سماج کو بھی اچھا ہے برا نہیں ہوتا، اچھا اور برا ہو سماج کا مطلب نہیں. تو پھر ایک سوال کا سہارا ہے. کچھ جملے خالی اس حوالے سے کہ کوفی کیا ہوتے ہیں اور شامی کیا ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوفی بھی بد ہے اور شامی بھی بد ہے. کوفی بھی ایک برے لوگ ہیں، شامی بھی برے لوگ ہیں، لیکن دونوں کی برائیوں کی کوالٹی الگ الگ ہے، دونوں کی برائیوں کا رنگ الگ الگ ہے، دونوں کی برائیوں کا درجہ حرارت الگ الگ ہے، دونوں کی برائی کا فرق ہے. دیکھو میں 2-4 جملے میں بتا سکتا ہوں. کوفی اور شامی، ان کے مقابلے میں کون؟ کوفی اور شامی دونوں کے دونوں امام حسین کے خلاف آگے کھڑے ہوئے. اچھا ان لوگوں کے مقابلے میں کون؟ کوفی اور شامی کے مقابلے میں کون؟ مکے والے ہیں، مدینے والے ہیں، کون ہے ان کے مقابلے میں؟ پڑھے لکھے والا طبقہ جو ہے ان کے اگینسٹ میں ہے، علماء کا طبقہ ان کے اگینسٹ میں ہے. کون سا طبقہ کوفی اور شامیوں کے اگینسٹ میں ہے؟ کون لوگ ہیں جو کوفی اور شامی کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہیں؟ سوائے مٹھی پر امام حسین کے یاروں کے علاوہ کوئی نہیں. اس جملے کا بعد میں غور کریں میں کیوں بول رہا ہوں. اتنے زیادہ پڑھے لکھے کوفی اور شامیوں کے مقابلے میں بول رہے ہیں. چلو کوفے کا پڑھا لکھا طبقہ ان کے مقابلے میں ہے نہیں ہے. کوفے کا شیعہ طبقہ ان لوگوں کے مقابلے میں ہے نہیں ہے. ابھی کیا تھا کہ کوفی اور شامی کے مقابلے میں کون لوگ ہیں بھائی؟ کوفی اور شامی کے مقابلے میں شام میں رہنے والے سبوں کی تعداد جو حافظین قرآن ہیں نہیں
مقابلے میں نہیں ہے. مکے کے رہنے والے اہل محدثین ان لوگوں کے مقابلے میں نہیں ہے. ان کے مقابلے میں توجہ کے ساتھ یہ بہت برکت تفکر ہے. مدینے کے رہنے والے نورانی شخصیتیں یہ کوفی اور شامی کے مقابلے میں نہیں ہے. کبھی آپ غور کریں اس مسئلے کو. فرق کیا ہے کوفی اور شامیوں میں؟ اب اس پر آؤں. ایزان کوفے کے رہنے والے جو لوگ تھے ان میں کچھ عادتیں کوفیانہ عادتیں. ایک عادت یہ ہے کہ بے وفائی. وہ بے وفائی کا اور کیا کوالٹی بالکل الگ ہے. اگر کوفیوں میں دعوت کیا جائے کہ بھائی کوئی دین کا کام ہے آپ آؤ یا ایک صحیح کام ہے آؤ تو کوفی پورا مجمع بھر کے آتے ہیں. کوفی رکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جھوم کر جم آتے ہیں. پھر کیا ہوتا کیا تھوڑی دیر بعد دیکھ کے پورے غائب ہو گئے. اگر یہ بولا جائے کوفیوں کو آؤ کوئی جھوٹا کام بڑی تعداد نہیں ہے صحیح کا مطلب مذہبی فل کوئی صحیح کا مہارت چھوٹ جائے کیا پاسبل ہے؟ ایسا ممکن ہے نہیں. کوئی نہیں کام ہے تو آپ کو پوری سلا رہے ہو اسے. تو کیا ارے ہوا کیا ہوا یہ کہ آنے کے بعد میں کوفی پوری نظر اس پہ جمائے رہتے ہیں کہ اب یہ بتائیں بھاگے کا راستہ کیا ہے. توجہ کیا نہیں ہے پوری تاریخ دیکھ کے میں بتا رہا ہوں. جب کوفیوں کو بلایا جاؤ پورے آیا تھے لیکن بات کیا ہے آنے کے بعد فوراً وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بتاؤ بنانا بھاگیا کیا ہے. چاہے مولا کہنا کی جنگیں رہیں یا حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ بیعت کرنے کا مسئلہ ہے. امام حسین جب امام حسین کو قتل کے بلانے کا مسئلہ رہا تو ہزاروں کی تنظیم تھی. جب آنے کا وقت رہا تو کوئی نہیں. حضرت مسلم بن عقیل جب دعوت دیے 18,000 یا 24,000 کا مجمع اور نماز ختم ہونے والا پیچھے دیکھے تو پتہ چلا کہ 20-25 لوگ باقی رہ گئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے. سمجھا کوفی مزاج والا سمجھا یہ صحیح بات آ جاتے لیکن اب وہ صحیح بات ہے مشکلات بڑے کوئی نہیں بچتا. یہ کوفی مزاج ہے. دوسری بات کوفیوں کے مزاج میں لجبازی ہے ٹھہراؤ نہیں ہے بہن جاتے رہتے ہیں. دوسری بات تیسری بات کوفیوں کے مزاج میں رنگینی بنا ہے رنگینی مزاج ہے. چوتھی بات یہ کہ کوفیوں کے مزاج میں دنیا طلبی ہے. دنیا طلبی ہے. دنیا طلبی کے بالمقابل دنیا داری نہیں ہے. دنیا طلبی کے بالمقابل پرہیزگاری انہوں نے پرہیزگاری نہیں ہے. کسی چیز کے لیے پرہیز کرو نہیں رکھتے ہوئے. ادھر 1,00,000 دینار ملیں گے آپ کو ادھر بکیں گے ادھر بکیں گے تو 1,00,000 دینار ملیں گے. چلیے وہاں 1,00,000 دینار بچ گئے. کوفیوں کے مزاج میں چیز ہے بھائی ادھر آئیے مولا کے بعد تو 50,000 دینار ملے گا خرچے. ادھر معاویہ کی طرف جائیں گے آپ کو آپ 1 ملین میں مل سکتا ہے. ادھر چاندی کے سکے تو سونے کے سکے تو سونے کے تو چکر جاتے. امام حسن کا ہوا کیا لشکر کا خرچ نہیں امام حسن بھیجے. لشکر ادھر گیا وہ پورا پورا بیٹھ گیا. بولے کیوں آپ جتنے دیتے اس سے زیادہ سامنے والا دیں. امام حسن کا ہوا کیا لشکر کا سردار ہی آ کے وہاں پر بیٹھ گیا. کیوں ادھر کم ملے تو زیادہ ملے دنیا دار. لشکر کیا تھا مولا کا لشکر تیار کر لشکر تیار کرتے چلو جنگ نہیں جاتے ہیں تو بولتے نہیں تو کاٹے کر دیں رنگین مزاج تو دھوپ کے دن ٹھیک ہے چلے ایک فصل تیار صبر کیے چلو موسم بدل کے آپ جاتے ہیں جنگ پر تو بولتے ارے وہ سردی کا موسم ہے. ایک وقت بولا تو بولتے گرمی کا موسم ہے اور ایک وقت بولتے تو سردی کا موسم ہے. تو نہ وہ سردی کے موسم میں آتے تھے نہ گرمی کے موسم میں آتے تھے. کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے یہ تو بھی آغاز ہی جملے میں بات کی تمام کر رہا ہوں. بہت گہرائی سے دیکھیں آپ کوفی اور شامی مزاج کیا ہو رہا ہے اور دونوں کے مزاج میں فرق ہے. میں وقت تک لینا چاہتا تھا کہ بات ہی تمام کرتا ہوں. کوفی اور شامیوں میں بہت بڑا فرق کیا ہے. کوفی خادم ہے امام حسین خون بہا ہے اعلی رسول کا لیکن کوفی حضرت علی کے شیعہ تھے. پورے کے پورے کوفی جانتے تھے کہ اہل بیت کون ہے. کوفی اور شامی میں فرق یہ ہے کہ کوفی بھی خون بہا ہے شامی بھی خون بہا ہے. فرق یہ ہے کہ کوفی پورے کے پورے چاہے شیعہ رہے سنی رہے سب اپنے آپ کو عاشق رسول بولتے تھے. سب اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا بولتے تھے. اس کے باوجود ختم کی. اور شامیوں کا مسئلہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ اہل بیت کون. ان لوگ یہ معلوم نہیں رہتا ہے کہ مسلمان ہیں کہ نہیں معلوم. شامیوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ امام حسین کون ہے اور وہ تلوار چلانے آئے تھے. اور کوفیوں میں حرام کی اتنی زیادہ ضرورت تھی وہ بہترین
پوری طریقے سے جانتے تھے امام حسین کون تھے، اس کے باوجود دل مانتا تھا امام حسین نے، اس کے باوجود ہاتھوں میں اتنی جرأت تھی کہ وہ تلوار سے چلاتے تھے امام حسین کو۔ یہ فرق ہے کوفی اور شامی میں، کوفی اور شامیوں میں فرق ہے۔ نیگیٹو انرجی، منفی طاقت، غلط کام کرنے کی طاقت اتنی زیادہ تھی کوفیوں میں، جانتے ہوئے تلوار چلائے امام حسین کو۔ جانتے تھے امام حسین کو، وہ جانتے تھے علی اکبر کون ہے، وہ جانتے تھے حضرت علی اصغر کے لیے پانی مانگا جا رہا ہے، جانتے تھے، بہترین طریقے سے جانتے تھے، بہترین طریقے سے جانتے تھے کوفی کے امام حسین حضرت علی اصغر کے لیے پانی مانگا۔ یہ کوفی اور شامیوں میں، اور کوفی اپنے آپ کو پوری دنیا میں بولتے تھے حضرت علی کے چاہنے والے، پوری دنیا میں یہ ڈھونڈا پیٹے ہوتے تھے، اور شامی پوری دنیا میں جو ہے نا یہ بولتے تھے حضرت علی کے جو ہے نا دشمن، اور نماز خطبوں میں حضرت علی پر گانا پیش کرتے۔ اور کوفی اور شامیوں میں بڑا فرق یہ ہے کہ شام میں رہنے والے قوم پرست تھے، جو آل امیہ کا دین ہے وہ بولنا ہی نہیں مسلمانوں کو، ان لوگوں کا فرق یہ ہے۔ شام میں رہنے والے لوگ یہ بولتے تھے کہ اگر اسلام ہے تو خالی بنی امیہ کے پاس ہے، اس کے بعد کسی کے پاس نہیں۔ شام میں رہنے والوں کا یہ مسئلہ تھا، وہ لوگ قوم پرست تھے، وہ لوگ یہ بولتے تھے کہ جو آدمی ہماری قوم میں جو دوسرا ہمارے سے علاوہ دوسرا کا شریک ہوگا، جو ہمارے خاندان کے نیموں نے کہیں بھی جو ہے بڑا بندہ، تو یہ فکر ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ شامیوں کی بات یہ تھی کہ اللہ بولتے تھے کہ بھائی جو بنی امیہ کا نہیں ہے تو آج بنی ہمارا مسلمان کیسے ہیں؟ تو جو لوگ امام حسین کو قتل کرنے آئے تھے، جن کے پاس تیریں تھی یا تلواریں تھی، وہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ میں تلوار چلاؤں گا، تاکہ اردو میں تلوار کی قیمت ہو، میں سے لگاؤں گا، آپ کے لشکر میں شامل تھا۔ جو تیر چلایا بھربلا یہ جا کے بولے گا کہ بھائی میں کو ماہر تیر چلانے والا ہوں، میرے برابر کی مجھے قیمت ہو، میں شرکت کیا ہوں جنگ میں۔ ہر وار کرنے والا سب کو بولتا کہ دیکھو میں وار کر رہا ہوں، جا کر بولنا بادشاہ کے امیر کے پاس کہ میں وار کیا ہوں، اس کا مجھے اجر دے۔ بعض ایسے حضرات تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ تیر، نہ تلوار، نہ خنجر، نہ بھالا، نہ نیزہ، کچھ بھی نہ، گھوڑا بھی نہیں تھا، پیدل آئے تھے، جھولیوں میں پتھر بھر کے لے کے آئے۔ ارے تم تو کچھ بھی نہیں ملنے والا، تم اگر امام حسین کو پتھر مار دو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، پھر کیوں جھولیوں میں پتھر لے کے آئے؟ ان کے ذہنوں میں یہ بھرا گیا تھا کہ اگر امام حسین یہ مالے کی حکومت اٹھا دیا تو اسلام ختم ہو جائے۔ وہ جاہلی لوگ یہ سمجھ کے پتھر لے کے جھولے بھر کے لے کے آئے تھے کہ وہ لوگ سے پتھر سے امام حسین کو مار کے میں اسلام مدد دوں، یہ سمجھ کے آئے۔ انحرافات کس طرح سے فکروں کے ساتھ کھیلا جاتا، کس طرح صحیح لوگوں کو غلط بنایا جاتا اور غلط لوگوں کو صحیح کرایا جاتا۔ وہ جھولے پتھر لے کے آئے تھے، کم سے کم میں کچھ بھی نہیں کر سکتا دین خدا کے لیے، تو کم سے کم ایک پتھر کو اٹھا کے حسین کو ماروں گا تاکہ اس کو ثواب ملے، کم سے کم دین تو بچے۔ یہ تصور غلط۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا